Saudi-Iran negotiations brokered by China shows that Beijing is ready to adopt the role of mediator. Critically evaluate the statement and analyze why China could be a better mediator than United States. یہ دونوں سعودی عرب اور ایران کیونکہ پہلے تو یہ کنفرنٹیشنل موڈ میں تھے، انہوں نے پراکسی وارز لڑی، تو اب یہ پراکسی وار لڑنے کی بجائے ایک کولیبوریٹو اپروچ میں کس چیز نے مجبور کیا؟ چائنا کا ماڈل آ گیا، وہ ہے کولیبوریٹو ماڈل. وہ BRI کے تحت ساری دنیا میں اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتا تھا. تجارت اور انویسٹمنٹ، وہ ایک انویسٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے کہ آپ مجھ سے ایسوسیٹ ہوں اور مختلف آپ جو پروجیکٹس ہیں ملک میں جائے، اس طرح جاب کریٹ کریں اور اپنی اکانومیز کو ڈائیورسیفائی کریں. اب یہ جو چیز سعودی عرب نے محسوس کیا کہ میری جو ڈپینڈنس آئل پر رہی اب تک وہ صحیح نہیں ہے. کرونا پینڈیمک کے دور میں سارے آئل پروڈیوسر کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. یہ چیزیں ان میں پیدا ہو رہی تھی. جب چائنا مرج ہوا تو اس نے پھر کہا ساری دنیا کو کہ آپ اپنی اکانومی کو میرے جو موڈ آف اکنامک ایکسپینشن ہے اس میں آ جائیے. اس میں جنگیں نہیں ہیں، اس میں آپ کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، اس کو آپ ڈیولپ کیجیے. اور میری کمپنیز ہیں، میرے پاس پیسے بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، میرے ساتھ ایسوسیٹ کو ڈیولپ کریں. جب آپ کی اکانومی ڈیولپ ہوگی آپ اسٹرانگ ہوں گے. یہ چیز اس نے ایران کو کی. چائنا کو ان میں جنگ پسند نہیں تھی کیونکہ اسلحہ اس نے نہیں بیچنا تھا. اس نے کیا بیچنا تھا؟ اس نے اپنی کمپنیز کو کانٹریکٹ بیچنے تھے. اس نے کہا یہ تب ہوں گے کہ ایران کو بھی چاہیے، اس کی اکانومی نیچے گئی ہوئی ہے، جنگوں سے ختم ہو چکی ہے. دونوں نے سیریا یمن میں پرٹیکولرلی دونوں جنگیں لڑ چکے تھے. ایران کی تو امریکہ کی سینکشنز کی وجہ سے بھی بہت متاثر ہوا تھا، وہ مزید ہو رہا تھا. چائنا نے سینکشنز کو توڑا. اب یہ دونوں میں چیز ہو گئی کہ یہ جو ہم کرتے رہے ہیں انہوں نے ہماری نیشنل ٹیسٹ کو سرو نہیں کیتا. نہ سعودی عرب نکل سکا اس موڈ سے باہر، ڈیولپ کر سکا اپنے آپ کو، نہ ایران کر سکا. چائنا نے کہا کہ دیکھیں مجھ میں اب ابیلٹی ہے، اگر آپ دونوں مجھ سے ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو میں آپ کی اکانومیز کو اوپر لے کے جاؤں گا اور ڈائیورسیفیکیشن میں لے جاؤں گا. کہتے ہیں کہ کوئی مشورہ کسی کا اس وقت مانتا ہے جب اس کے اندر سے بھی کچھ خواہش پیدا ہو رہی. اب یہ خود بھی جنگوں سے نکلنا چاہتے تھے کیونکہ دے گاٹ نتھنگ ایکسپٹ لاس. لہذا جو ہی چائنا نے کہا آپ آپس میں ڈپلومیٹک ریلیشن سٹارٹ کریں، آپ جنگوں پر کراس لگائیں اور اکنامک بلڈ اپ کے لیے میرے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائیں. اب یہ سوال جو اس میں ہے کہ جی چائنا از اے گڈ میڈیٹر اینڈ چائنا از اے بیٹر میڈیٹر دین USA. کیا اور یہ دنیا میں میڈیشن کا بہت بڑا رول ادا کرنے کا پوٹینشیل رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ ڈکٹیشنز اور گراؤنڈ ریئلٹیز بن گئی. اس کی اپنی نیشنل انٹرسٹ اس میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ میڈیٹر بہت اچھا، میڈیشن امریکہ کو بھی آتی ہے، لیکن اس کا جو اپنی نیشنل انٹرسٹ کا لنکیج ہے اس کا ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ اورینٹڈ لنکیج. تو لہذا یہ ملکوں کو جب کرے گا ان میں انویسٹمنٹ کا تو وہ پھر اپنا فیوچر اسی میں دیکھیں گے. اسی طرح جیسے برکس ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسپینشن میں بھی یہی چیز ہے. ان کے فیوچر کے رخ بدل گئے ہیں کہ فیوچر میں کنفرنٹیشنل ایٹیچیوڈ میں جایا جائے یا اکنامک کولیبوریشن میں جایا جائے. یہ سارے کے سارے فیوچر دیکھ رہے ہیں اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ. اور یہ چونکہ ماڈل کس کا ہے؟ چائنا کا. لہذا یہ سارے کے سارے چائنا ڈومینیٹڈ ہو گئے. اب یہ اگین ایک چیلنج اور تھریٹ بن گیا USA کے لیے. اس نے کہا کہ میرے کون سے آرگنائزیشن ہیں جہاں میرے فالوورز زیادہ ہیں، وہ تو G20 میں. تو لہذا اس نے ریٹیلیٹ کیا. یہ جو G20 میں کوریڈور کا ایک آغاز کرنا انیشیٹو یہ USA نے لیا. اور USA نے اس لیے لیا کہ میں چائنا کو کنفرنٹ کیسے کروں. یہ جو برکس کو ان دونوں کو پتا تھا آلریڈی پتا تھا کہ برکس ایکسپینڈ ہو رہا ہے کیونکہ ود ان اے فیو ویکس تو IMEC آ گیا. تو اس کے بینیفیشری انڈیا بینیفیشری اور دوسرا اسرائیل. لیکن اصل بینیفیشری تھا اسرائیل کہ اسرائیل کے ساتھ مڈل ایسٹ کے تعلقات کو زیادہ اسٹرینتھن کر دیا گیا ہے کہ ریلوے لائن ریاض سے جا رہی ہوگی حیفا میں، اس کی بندرگاہ میں، اور وہی بندرگاہ میں سارا سامان اپ لوڈ اور ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہوگا. تو وہاں سے میڈیٹرینین سی سے ہوتے ہوئے وہ یورپ میں داخل ہوگا سامان. تو اسرائیل ہب بن گیا اس کا حیفا پورٹ جو ہے. اور اس کی جو
ایکسیپٹنس ہے ان دا مسلم ورلڈ اور دا عرب ورلڈ. جب سعودی عرب جیسا ملک اس کے ساتھ تجارت میں اس طرح ایکٹیو ہوگا تو لہذا یہ ایک اندر کھاتے کوریڈور میں چھپا ہوا تھا اسرائیل کی ریکگنیشن اور اسرائیل کا جو ایک پولیٹیکل ایکسیپٹنس ہے ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. باقی رہی انڈیا کا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ امریکہ اپنی کمپنیز کو کہے گا، یورپ کہے گا کہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ چائنا کی بجائے انڈیا میں کرو، اس کو انویسٹمنٹ ملے گی. لیکن وہ ایک کوشچن مارک ہے، کیا وہ چائنا کو کمپیٹ کر پائے گا ٹیکنالوجی میں، کوالٹی آف پروڈکٹس میں؟ وہ وقت بتائے گا.